الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العلی العظیم. واجب الاحترام میرے سامنے تشریف فرما میرے اہل عشق اور اہل مودت شیعہ سنی بھائیوں، انتہائی شکر گزار ہوں جناب محترم خالد محمود مدثر والی، ان کے تمام برادران اور تمام احباب کا کہ جنہوں نے ذکر آل رسول کی اس پاک و پاکیزہ مجلس میں ہم اہل سنت کو بلا کر ہمدان شریف کے رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا اسلام کو بالعموم یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو حسین کا دربار سب کے لیے کھلا. کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے کہ چکڑالوی ہے، اہل حدیث ہے کہ وہابی ہے. یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، سب یہاں آ سکتے ہیں جب جب عقل آ جائے. یہاں تو وسعت دربار اس حد تک بڑی ہوئی ہے کہ آنے والے کو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا عیسائی ہے کہ ہندو ہے. سب یہاں آ سکتے ہیں، مگر یہاں آنے کے لیے ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں مودت اہل بیت ہو، عشق اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے. اگر یہ نہیں تو پھر اللہ ہی نہیں چاہتا کہ وہ رجس یہاں آئے. پھر اللہ کسی کوڑا کرکٹ کو پسند نہیں فرماتا کہ ان درباروں میں آئے. برادر اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں جبر نہیں ہے. ہم نے نیکی اور برائی کا راستہ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. اب یہ مرضی تمہاری ہے، یہ ڈیپینڈ تم پر کرتا ہے کہ تم نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو کہ برائی کے راستے پر چلنا. میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ مولانا موسیٰ مدثر علی، جتنا میں ان کا خطاب سن سکا بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے حق کی بات کی، سچ بات کی، قرآن و سنت کے عین مطابق بات کی. اور یہ باتیں جو امت میں آج سے نہیں 1400 سال سے اس انداز سے شروع ہو چکی ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھو، کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، وضو کونیوں تک ایسے الٹا پانی چڑھاؤ کہ یہاں سے کرو، مسح سر کا سیدھے ہاتھ سے کرو کہ پیچھے کر کے کانوں پہ دائرہ لگا کے گردن کی کف کی طرف کرو. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم مسلمان 1400 سال سے اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھی جائے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی جائے. لیکن دشمن یہود و نصارہ
آپ کے ہاتھ ہی کاٹ دینا چاہتے ہیں کہ نہ ہاتھ رہے نہ یہ نماز پڑھے. ہم ابھی تک اسی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ بسا سر کا دائیں ہاتھ سے پیچھے سے آگے تک کیا جائے کہ آگے سے پیچھے تک کیا جائے, اور ہمارے جاہل ملا اسی بحث میں ہے کہ یہ نماز نہیں ہوئی, یہ وضو نہیں ہوا. دشمن تمہارا سر ہی کاٹ دینا چاہتا ہے کہ نہ یہ سر رہے نہ یہ نمازیں پڑھے. ابھی تک علماء اہل سنت سے لے کے ہم تمام علماء کرام کے بحثوں میں یہی بحثیں سنتے ہیں کہ اس پاؤں کو دھو دیا جائے, یہ پاؤں کو مسا کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں پروگرام یہ بن رہے ہیں اور ہمارے ممالک, ہمارے دشمن, ہمارے مخالفین یہ سوچ رہے ہیں کہ مسلمان اسی بحث میں پڑے رہیں, ہم تلواروں سے ان کے پاؤں ہی کاٹ دیں, نہ پاؤں رہے نہ یہ مسا کرے نہ پاؤں دھوئیں. میرے بھائیو, بحث یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کھول کے پڑی جائے کہ ہاتھ باندھ کے پڑی جائے. بحث یہ نہیں ہے کہ وضو کس طرح کیا جائے. بحث اصل میں یہ ہے کہ آپ علم کی روشنی میں اس کو ایسا نزاعی اور اس کو بحث کا معاملہ نہ بنائیں, بلکہ بحث اس پر پڑے کہ کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے. پڑھو, پڑھنی ضروری ہے. جو نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ نماز نہیں پڑھتا, لیکن جو پڑھتے ہیں ہاتھ کھول کے یا ہاتھ باندھ کر کے اس کو کہتے ہیں یہ ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے, یہ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے. میرے بھائیوں, ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے. نماز ایک ایسا رکن ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اللہ چاہے تو جو اس کے اور اس کے درمیان باتیں ہیں شاید تو ساری معاف کر دے, اس لیے کہ بخشش یاد رکھنا حقوق اللہ پہ اللہ نے نہیں رکھی. اللہ نے حقوق اللہ پہ بخشش نہیں رکھی کہ یہ بڑی نمازیں پڑھتا تھا, یہ ساری ساری رات جاگتا تھا, یہ شخص ہر وقت روزے رکھتا تھا, یہ شخص حج ہر سال کرتا تھا, یہ شخص ہر وقت اس کے گھر میں یہی ہوتا تھا کہ کوئی بات ایسی نہ ہو کہ اللہ کی آواز نہ آئے. اس بات پر بخشش نہیں رکھی ہے. اس کے یہ حقوق جو اس کے اور بندوں کے درمیان ہیں وہ معاف کر دے گا, لیکن کہتا ہے کہ بخشش ہم نے حقوق العباد پر رکھی ہے. اگر ماں باپ کا ادب نہیں کیا تو پڑھو نمازیں بیکار ہے. اگر ہمسائے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا تو پڑھو نمازیں بیکار ہیں. اگر تم نے بے گناہ کسی جانور کو بھی چھڑی ماری تو ہم اس کو نہیں بخشیں گے. اگر تم نے کسی انسان کو بے گناہ دل آزاری کی تو اس کو نہیں بخشیں گے. اور چیز جائے کہ اتنا بڑا جرم کر ڈالو کہ تم کسی اہل تشیع کو قتل کر دو, یہ جرم معاف نہیں ہوگا. قاتل ہزاروں نمازیں پڑھے لیکن اس کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے کہ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے انسانیت کا قتل کیا. اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی, اس میں شیعہ سنی نہیں, اس میں ہندو عیسائی نہیں, اس میں سکھوں کی بات نہیں, کوئی ایک انسان کسی مذہب کا ہو, اگر ایک انسان کو بچایا تو اس نے پوری انسانیت کو بچایا. اسلام اس بات کا دائی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھا تو دکھانے والا یہ سمجھ لے کہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے. اس بات کو میرے بھائیوں سمجھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال
اسلام کی تبلیغ کی، اور اس تبلیغ کے نتیجے میں عرب کا پورا پینا سولا سارے کا سارا کلمہ پڑھ گیا، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ لیکن 900 سال تک ہندوستان میں اسلامی حکومت رہی، لیکن پورے سب کانٹیننٹ کو بھی مسلمان نہ کر سکی۔ جو حضور لائے تھے وہ اسلام تھا، جو 900 سال تک حکومت ہندوستان میں مسلمانوں کی رہی وہ اسلام نہیں تھا، وہ اسلام کے لبادے میں حکومت تھی۔ اس فلسفے کو سمجھے کہ حکومت اور ہوتی ہے، دین اور ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں یاد رکھو، آج یہ جھگڑے پرانے ہیں، نئے نہیں ہیں۔ آج جو لوگ اس بات کو بجائے مسئلہ سمجھتے ہیں کہ اس بات پر بحث نہ کرو، اس بات پر گفتگو نہ کرو، اس بات کو مت چھوڑو، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، میرے بھائیوں جب تک آپ ماضی میں جھانک کر اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کریں گے اس وقت تک مستقبل کو آپ اچھا نہ پا سکیں گے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ آج ہی سب برے ہوتے تھے، آج ہی ہم سب سے برے ہیں، آج ہی ہم سب سے بڑے گناہگار ہیں۔ بھئی 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے تھے تو ہم خود سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بدقسمت ہیں کہ اب بھی اگر 1400 سال پہلے آئے ہوتے تو ہماری بھی غلطیوں کو خطا اجتہادی کہہ کر امت معاف کر دیتی۔ آج اگر کوئی چھوٹا سا بیان چلا جائے تو لوگوں کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی، یہ کیا کہہ دیا۔ میرے بھائیوں عام لوگوں نے جو دین لائے تھے انہوں نے تو حضور کو دیکھا تھا، اہل بیت اطہار کو دیکھا تھا۔ ہم 14 تو 30 سال کے جو مسلمان ہیں ہماری بدقسمتی نہ ہم نے حضور کو دیکھا نہ اہل بیت کو دیکھا، ہم نے تو کسی کو دیکھا بھی نہیں، پھر بھی ہم جان دینے کو تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کردار پڑھے ہیں کہ حکومت والے مسلمانوں کے کردار اور ہیں، اسلام کے چاہنے والوں اور پھیلانے والوں کے کردار اور ہیں۔ میرے بھائیو غور کیجئے، جہاں حضرت علامہ موسیٰ مدد اللہ والی بات چھوڑ کے گئے، یہ کربلا کا واقعہ ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 50 سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ یہ کربلا کا عظیم سانحہ ہو گیا، اور اس میں وہ صحابہ بھی تھے، وہ صحابہ کے بیٹے بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، تابعین بھی تھے، سب کے سب تھے جو امام حسین علیہ السلام کا سٹیٹس، ان کا مقام، ان کا مرتبہ سب جانتے تھے۔ ان میں ایسے لوگ کثیر تعداد میں موجود تھے جو حسین علیہ السلام کے ساتھ لڑنے آئے تھے، جنہوں نے مسجد نبوی میں یہ دیکھا تھا کہ حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، اور جب تشریف فرما ہے تو امام حسن علیہ السلام بھی آ جاتے ہیں اور آ کر اپنے نانا کو کہتے ہیں، نانا آپ بتائیے لوگوں کو کہ ہم کون ہیں۔ تو آپ فرماتے تھے، اے حسن اور حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور میرے بھائیوں ایک بار امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما ہے، اور ایسے میں صحابہ کبار رضوان اللہ مجمعین کا کثیر مجمع بھی موجود ہے، اور ایسے میں ایک صحابی آ کر حضور کے پاس بیٹھا جس کا نام وجیح قلبی تھا۔ جب دیکھا آپ نے کہ یہ صحابی آ کر بیٹھا ہے اور بڑا مؤدب آ کے بیٹھا ہے تو حسن اور حسین علیہ السلام نے کہا، اے چچا آپ لبنان سے آئے ہیں اور آپ لبنان
لبنان سے جب بھی آتے تھے ہمارے لیے سرخ رنگ کے تازہ ٹھنڈے سیب لے کر آتے تھے. آج خاموشی سے آ کے بیٹھ گئے اور آپ نے نہ سیب لائے نہ ہمیں سیب پیش کیے جو لبنان کے سرخ سیب آتے تھے. یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے فضیلت آل رسول میں. میرے بھائیوں، وجیہ قلبی وہ صحابی رسول تھے جو شام سے آیا کرتے تھے اور آ کر حسن اور حسین علیہ السلام کے لیے سیب لاتے تھے تحفے کے لیے. لیکن ہوا یہ کہ چونکہ کبھی کبھی آتے تھے تو ایسے میں جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں سبق سننے کے لیے، درس سننے کے لیے، مجلس سننے کے لیے اپنے چہرے کو صحابی رسول وجیہ قلبی کی طرح بنا کر دو زانو ہو کر صحابہ میں بیٹھ جاتے تھے. یہ نہ کوئی سوچے کہ حسن حسین کو پتہ نہیں تھا کہ یہ جبریل نہیں ہے. ان کو سب پتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے جی ہمارے گھر کا ادنا سا غلام ہے. یہ ان کو معلوم تھا، لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے بھی تو بہت سی باتیں کرنے پڑتی ہیں نا، تاکہ ان کی معرفت دکھائی جائے، ان کا تعارف، ہمارا تعارف ان کے سامنے ہو. جبریل بھی جانتے تھے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانی جانتے تھے کہ اب وجیہ قلبی کے روپ میں جو جبریل آیا ہے اسے کیا کرنا ہے. ابھی حسن اور حسین علیہ السلام کی زبان پاک سے یہ لفظ مکمل نہیں ہوئے تھے کہ وجیہ قلبی جو جبریل کی صورت میں بیٹھے تھے اپنا ہاتھ عرش کی طرف بلند کیا. جو ہی ہاتھ بلند کیا اور ہاتھ نیچے کیا، نتیجتاً سرخ رنگ کے تازہ ٹھنڈے سیب حسن اور حسین کی خدمت میں پیش کر لیے. یہ روایت اتنی ہے، لیکن اس پر تھوڑا سا جستجو کرنی چاہیے اہل عقل کو کہ کتنی دور ہے یہ جنت، کتنی دور ہے اس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا. کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے. اب اس کا میں کیسے بتاؤں کہ ناسا والوں نے 1985 میں ایک سیارچہ چھوڑا ہے جس کی سپیڈ ہے 1,86,000 میل پر سیکنڈ. جو زحل پر جس نے جانا ہے، اور لیٹسٹ ناسا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے یہ بتایا گیا ہے کہ 1985 سے اسے چھوڑا تھا، ابھی 2025 میں کہیں جا کر وہ زحل تک پہنچے گا. اب زحل سے آگے آسمان، سات مانوں سے آگے عرش کرسی سے دور کہیں جنت، اور وہ بھی جنت الحسین. تو یہ خیال میرے بھائیوں، ریاض قادری ہمارے اہل سنت کے ایک محقق ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے افکار مولانا روم. اس میں وہ لکھتے ہیں، دیکھیں سنی بھی بڑی قسموں کے ہیں، بہت قسموں کے سنی ہیں، اور بات کیا ہے؟ اصل بات ہے معرفت کی. اسی طرح شیعوں کی بھی قسمیں ہیں، بات ہے معرفت کی. اب معرفت کی تعریف مولانا روم نے جو کی ہے اس سے بہتر کوئی تعریف کر نہیں سکتا، اور سادہ سی مثال میں کی ہے مولانا روم نے. مولانا روم میں اپنی مثنوی میں معرفت کی تعریف یہ کی ہے کہ ایک شخص جس کے پاس ایک بیل ہے، صبح اٹھتا ہے، بیل کو لے کر کھیتوں میں جاتا ہے اور ہل کے ساتھ کھیتی باڑی کرتا ہے. شام کو تھک ہار کے بیل کے ساتھ اپنے گھر پہنچتا ہے، اس کو اپنے مخصوص کھونٹے پر باندھتا ہے اور سامنے جس چارے کی جگہ بنی ہے اس میں چارہ ڈالتا ہے، اور تھک ہار کے خود کھا کے اس کے سامنے چار پائی ڈال کے سو جاتا ہے. جنگل ہے اور
جنگل کے اس پہاڑ کے اس کونے پر ایک شیر کی کچھار ہے. شیر یہ سارا منظر کئی سالوں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کسان آتا ہے اپنے بیل کو باندھ کر سو جاتا ہے. اسی طرح ایک روز جنگل کے شیر کو جب کہیں شکار نہ ملا اور بھوک نے پریشان کر دیا تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جنگل کے شیر نے سوچا کہ آج ہم اس شیر کہتا ہے ہم اس بیل کا شکار کریں گے. لیکن شیر کہتا ہے اس مالک کے دل پہ کیا گزرے گی جو ہر روز اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے دوست تو میرا بڑا اچھا دوست ہے, تو میرے بچوں کے لیے کھانا چارہ گندم پیدا کرتا ہے, خوراک کا بندوبست کرتا ہے. اے دوست میں تجھے بہت بڑی بولی زبان بھی بولتا ہوں لیکن تم نے کبھی گلہ نہیں کیا, تم نے کبھی شکوہ نہیں کیا. اور پھر جب منہ اندھیرے اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اس کے سر پر سینگوں پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے دوست تو میرا کتنا وفادار دوست ہے, اس لیے کہ میں تمہیں نہ جانے کیا کیا کہتا ہوں لیکن تو میرے ساتھ کبھی تھکتا نہیں, میرے ساتھ رزق لینے کے لیے رزق لانے کے لیے میری مدد کرتا ہے. یہ اس کا روٹین تھی, یہ اس کا ہر روز کا صبح شام کا کام تھا. شیر بھوکا رات کے پہر میں اس نے شکار کیا اور بیل کو کھا گیا. لیکن دل میں خیال آیا کہ یہ جب مالک اٹھے گا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. مولانا روم کہتے ہیں کہ اس نے وہی کھال اپنے جسم پر لی اور اسی کھونٹے پر کھڑا ہو گیا. اپنے وقت مقرر پر وہ بیل کا مالک کسان اٹھا اور اٹھ کر اس نے اندھیرے میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا اور پھیرتا جاتا تھا, کہتا جاتا تھا میرے دوست تو میرا بڑا وفادار دوست ہے, تو میرے بچوں کے لیے غذا کا بندوبست کرتا ہے, میرے ساتھ محنت کرتا ہے. لیکن ہاتھ پھیرتے پھیرتے کہتا ہے اے میرے دوست آج تجھے کیا ہو گیا کہ تیرا جسم بہت چھوٹا ہو گیا. ارے تو بڑا قداور تھا, آج تیرا قد کیوں چھوٹا ہو گیا. اس کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے میرے دوست تیرے سینگ کہاں گئے, تیرے تو کان بڑے لمبے لمبے تھے, آج تیرے کان چھوٹے چھوٹے کیوں ہو گئے. منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو کہتا ہے دوست تیری تو مونچھیں نہیں تھی, یہ تیری نوکیلی مونچھیں کہاں سے پیدا ہو گئیں. جب یہ کہتا جاتا ہے شیر اپنے دل میں تصور لاتا ہے اور کہتا ہے جس کی تصویر کشی مولانا روم میں مثنوی نے کی. فرماتے ہیں کہ شیر نے اپنے دل میں کہا کہ اے احمد کسان تو نے مجھ شیر کو رات کے اندھیرے میں دیکھا ہے, اگر دن کے اجالے میں دیکھ لیتا تو تو مجھ سے بھاگنا چاہتا تو بھاگ نہ پاتا. تیری یہ قدم من کے پاؤں ہو جاتے تو اسے پاؤں نہ اٹھتے. ہو سکتا ہے تجھے دیکھ کر تیرا دل پانی ہو جاتا, تجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا, تو مر جاتا. لیکن تجھے مجھے اندھیرے میں دیکھا ہے اس لیے میرے جسم اور میری مونچھوں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. مولانا روم یہیں سے تک سناتے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی مولانا روم کیا کہتے ہیں, لیکن یہیں سے ٹرن لیتے ہیں. کیا ٹرن لیتے ہیں؟ کہتا ہے شیر اے جنگل کے کسان تو نے مجھے اندھیرے میں دیکھا ہے, اگر تو دن کی روشنی میں دیکھتا تیرا پتا پانی ہو جاتا, تو مر جاتا. مولانا روم یہیں سے استنباط کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں تو نے علی کو دن رات کے اندھیروں اور خلافتوں کے سایوں میں دیکھا ہے, اگر فضیلتوں کی روشنی میں دیکھ لاتے تو تیرا پتا پھٹ جاتا. بادشاہوں میں اسے تسلسل میں دیکھ لیا, تجھے پتا ہی نہ چلا, تو نے یہ حضور کی حدیث سنی ہی نہیں کہ یا علی اگر کائنات کے درخت کلمے بن جائیں, کائنات کے درختوں کے پتے صفات بن جائیں, کائنات کے سمندر اگر سیاہی بن جائیں, جن و انس ان کلموں کو سیاہی سے تخت برقوں پر تیری تعریف اور تیری ثنا لکھنی شروع کر دے, جن مر جائیں, کلمے کھس جائیں, سیاہی ختم ہو جائیں, لیکن یا علی تیری فضیلت کا ایک پہلو بھی لکھ نہیں. معرفت اسی چیپٹر میں
ہمارے اہل سنت کے ایک محقق محمد ریاض قادری افکار مولانا روم میں لکھتے ہیں معرفت میں ڈوب کر کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ علی کے نام کا اللہ کو کتنا فضل ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بار دل سے باوضو ہو کر علی کا نام لیتا ہے اللہ اسے 1000 ختم قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ جی فرمائیے جناب ضرور۔ آنکھ والا تیرے چوبن کا تماشا دیکھے، عیدوار کو نظر کیا آئے اور کیا دیکھے۔ بے شک سبحان اللہ، صحیح بات ہے، یہ معرفت کی بات ہے۔ آنکھ کے بغیر جب تک دل کی آنکھ کھلی نہ ہو علی کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ عاشق رسول ہمارے اہل سنت کے عبدالرحمن جامی ہمارے اہل سنت میں ہم انہیں عاشق رسول کہتے ہیں، اور ان کی سوانح حیات میں بڑے بڑے ولیوں نے، فرید الدین عطار ولیوں کے بہت بڑے ولی، وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ ایسے عاشق تھے کہ انہوں نے وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سوچا کہ ہم اپنے محبوب کی قبر کی زیارت کر کے آئیں۔ جب سرحد مدینہ پر پہنچے تو حضور اس وقت کے جو منتظم تھے خانہ کعبہ کے یا مسجد نبوی شریف مدینے کے، اس کو بشارت دی کہ دیکھو یہ ہمارا عاشق ہے، اس کو ہماری قبر تک نہ آنے دینا۔ نتیجتاً سپاہی گئے ڈھونڈ کر عبدالرحمن جامی کو مدینے سے بھیج دیا۔ اگلے سال وہ ایک صندوق میں جیسے تابوت ہوتا ہے اس میں ڈال کے لوگوں میں آئے کہ جیسے جنازے کی صورت میں حضور کے قریب پہنچے سلام کرنے جائیں، پھر اشارہ ہوا کہ ان کو روکو، یہ تابوت میں آ رہے، ڈبے میں آ رہے ہیں، پھر واپس کر دیا۔ اگلے سال تیسرے سال بھیڑیوں کے ریوڑ میں کالی چادر لے کر بھیڑ بکری کی صورت اختیار کر کے حضور کے مزار مقدس کے قریب آنا چاہتے تھے۔ حضور نے پھر بشارت دی اس کو روکو۔ بادشاہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قربان ہو جائیں، معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس کو کیوں روکتے ہیں؟ اس لیے کہ بڑے سے بڑا گنہگار، بڑے سے بڑا پاپی، بڑے سے بڑا شرابی، بڑے سے بڑا اچھا برا کس کی آپ نے کبھی روکا نہیں، اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ یہ ہمارا عاشق ہے، اگر یہ آ گیا تو شریعت کا پردہ چاک کر کے ہمیں قبر سے نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا۔ اس کو روک دیا۔ یہاں سے بات سمجھنے کی ہے، ان کا ایک شعر سن لیجئے، وہ شعر کیا کہتے ہیں جس کو حضور عاشق کہہ رہے ہیں، وہ شعر کیا کہہ رہے ہیں ایک فارسی کا۔ آپ کو تو فارسی آتی ہوگی، لوگوں کو فارسی نہیں آتی، اسی لیے فارسی نہ آنے کا نقصان یہ ہوا کہ میلاد میں ہم بہت سی باتیں اہل سنت بھول جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مولانا عبدالرحمن جامی، تانگو دیا علی رونق نگیرت ہیچکار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ جب تک کسی محفل میں میلاد کی ہو، یا وہ محفل قرآن کی ہو، یا وہ محفل مجلس ہو، یا وہ نعت خوانی کی ہو، کوئی محفل ہو، تانگو یا علی رونق نگیرت ہیچکار، کبھی خیال بھی نہ کرنا کہ محفل میں رونق آ جائے گی۔ تانگو یا علی رونق نگیرت ہیچکار، کیوں؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے بھائیو، ہم اہل سنت کو، کیونکہ ایک سنی نے ہی مجھے بلایا ہے تو اپنے اہل سنت بھائیوں کو بتا دوں کہ ہم اپنی محافل میں اکثر نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگانے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ لو کہ ان محافل میں اب رونق ختم ہو رہی ہے۔
اس لیے کہ ہم جب تک نعرہ حیدری لگاتے رہے رونقیں رہیں اور علی کے دیوانے بھی ہماری محفلوں میں آتے رہے اور اتحاد کی صورت پیدا ہوتی رہی. چلو سنی ہے تو کیا ہمارے مولا کا علی کا نام تو لیتے ہیں. اس لیے میری یہ نصیحت اہل سنت سمجھیں یا وصیحت سمجھیں، اس لیے کہ اس در آل رسول پر پہنچنا آسان نہیں ہے اور مجھے یقین ہے ہمارے اہل سنت اتنا مطالعہ نہیں کرتے اور نہ ہی ہمارے علماء کرام کو اتنا عبور ہے فلسفہ اہل بیت پر، نہ اہل بیت کو وہ سناتے ہیں. سناتے اس لیے نہیں ہے کہ سنائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ شیعہ ہو گئے ہیں، لیکن میں سنی ذمہ دار یہ کہتا ہوں کہ اگر علی کا نام لینے سے کوئی شیعہ ہوتا ہے تو پیر آصف علی گیلانی شیعہ ہے، اور اگر علی کا نام نہ لے کر سنی رہنا چاہتا ہے تو ایسی سنیت پر میں لعنت بھیجتا ہوں. بھائیو علی کے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے. علی وہ باب مدینۃ العلم ہے کہ جب تک علی کی چوکھٹ کو چوم کر آپ شہر میں نہیں آئیں گے رسول آپ کو نکال دیں گے. رسول اللہ آپ کو قریب نہیں آنے دیں گے. رسول اللہ کے قریب آنے کا رستہ یہ ہے کہ دن رات نعرہ حیدری لگایا جائے. اس لیے کہ یہ نعرہ حیدری بدر میں لگایا گیا تھا. یہ نعرہ حیدری کوئی چکوال شریف کے شیعوں نے نہیں بنایا کہ آپ ان کو بم مار دیں کہ یہ ان کا نعرہ ہے ان کا نعرہ کیوں نہیں ہے. ان کا نعرہ کبھی بنا ہی نہیں تھا. جب کوئی نعرے والا کام کرے گا تو کوئی نعرہ بنائے گا. اس لیے کہ ہم نے ساری تاریخوں میں دیکھا ہے کہ جب نعرے کا وقت آتا تھا اور نعرہ اس وقت تک تھا جب جان کے لالے پڑے ہوں تو وہ سارے کے سارے خطرے میں محفوظ مقامات کی طرف تشریف لے جاتے تھے. تو نعرہ بنا ہی نہیں. نعرہ بنا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بدر میں یہ ہوا تھا. شبلی نعمانی اور عاصم کوفی ان تاریخوں میں لکھا ہے کہ 1000 کا لشکر ابو سفیان یزید کے دادا جان. اکثر لوگوں کو یہ رشتہ داری کا ہی پتہ نہیں ہے کہ یہ کون صاحب تھے، ان کا کمال کیا تھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بیچاروں کو نہیں پتہ، اس لیے کوئی بتاتا ہی نہیں ہے. ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اگر کوئی سنی بتا دے کہ یزید کے دادا جان کا نام ابو سفیان ہے تو خدا کی قسم 80% اہل سنت کہیں کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے وہاں. ہم وہاں جائیں گے جہاں حسین کے نانا جان رسول اکرم کا نام آتا ہے. اس میں سیاست آ گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سنی اکیلے رہ جائیں؟ ہم نے ووٹ بھی لینے ہیں، الیکشن بھی لڑنا ہے. آپ کی طرح بھیج دیں لوگوں کو. ہم نہیں بتائیں گے لوگوں کو کہ یزید کے دادا کا کیا نام تھا. یزید کے ابا نے بھی نہیں بتایا. یزید کے ابا شام میں یہ خطبہ دیتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول کی کوئی اولاد نہیں تھی، ہم ہی اولاد ہیں. کتنا شوق تھا جیلی ولدیت بنانے کا. میرے بھائیو یہ حقائق ہے، اس لیے ہم بھی نہیں بتاتے. کیوں بتائیں کہ کونسلر کیسے بنیں گے؟ اس لیے کہ کونسلر بننے کے لیے اگر ہم بتا دیں گے کہ بھائی یہ ہے تو پھر بھائی سارے آپ کو شیعہ، سارے اقتدار میں شیعہ آ جائیں گے. ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں ناظم کون بنائے گا؟ ہم کیوں بتائیں؟
اس لیے کہ اگر ہمارے مقابلے میں شیعہ کھڑا ہو جائے ناظم کے لیے، ہم بھی کھڑے ہو جائیں اور ہم کہتے بھائی یزید کے دادا جان کا نام ابو سفیان تھا، وہ کہیں گے پھر لعنت، ہم تو ادھر جائیں گے۔ تو سارے یہ اب سیاست آ جاتی ہے، اس لیے لوگ چیزیں چھپاتے ہیں، اور یہی سیاست یزید کے ابا جان کیا کرتے تھے کہ رسول ہمارے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ ہوا ہے سب کچھ میرے بھائیوں، تاریخ میں یہ اپنی جگہ موجود ہے۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اس لیے نہ کوئی بتاتا ہے، نہ بتانے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ چیزیں وہ بتائی جاتی ہیں جس سے ذاتی بینیفٹ ہو، کہ لوگ ہمارے گرد رہیں، وہاں نہ چلے جائیں، لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں، لوگ پھر بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے بھائی خالد محمود ہیں، اہل سنت ہیں، میں بھی اہل سنت ہوں، ہم کیوں ادھر آ گئے؟ تکلیف کیا ہمیں؟ میں نے تو چلو کتابیں پڑھ لی اور عقل مجھے آ گئی، اب کوئی اتنا پڑھے تو یہاں آئے۔ بات علم ہے، یہ اپنی جگہ پر حقائق ہے۔ خلافت و ملوکیت اور بہت سی کتابوں میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے تو جنازے میں یا 7 آدمی شریک تھے یا 17 آدمی شریک تھے۔ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی پڑھ لیں، اور مولانا مودودی نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا کہ ان کو قالیاں آپ نکالیں، انہوں نے ہر سطر میں ہر کتاب کا حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے بڑے بچ بچا کے دیا ہے۔ اگر ان کتابوں کے حوالے لکھو تو بات اور کھل جاتی ہے۔ ان میں نام بھی لکھے ہیں کہ وہ 7 اور 19 یا 18 17 صحابی کون تھے، اور جن وی وی آئی پی پر اپنی جانیں قربان ہیں وہ تو بیچارے 12 دن کے بعد آئے تھے۔ اس میں جھگڑے کی بات نہیں ہے، اس پر بڑی بحث ہے ہمارے اہل سنت علماء کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اچھا کیا جو 12 دن کے بعد آئے، اس لیے آئے کہ دیکھیں رسول دنیا سے چلے گئے تھے، حکومت بنانی ضروری تھی، حکومت بنا دی، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، بنا لے۔ اچھا علی کیا کر رہے تھے؟ علی رسول اللہ کی تجہیز و تکفین کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ حضور نے وصیت فرمائی تھی کہ یا علی تم مجھے غسل دو گے، اور مجھے تمہارے علاوہ غسل دیتے ہو کوئی بھی دیکھ لے گا تو اندھا ہو جائے گا، مجھے کوئی نہ دیکھے۔ نتیجتاً چاروں طرف کنات لگی ہوئی تھی اور علی اکیلے تھے، اور علی نے ہی قبر بہت کھودی تھی، علی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ معاملہ کیا تھا۔ عبداللہ بن عباس بالٹیاں پانی کی بھر بھر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے دیتے تھے، یا علی آپ کا شاگرد آ گیا، یہ پانی لے لیجئے۔ ایسے میں عبداللہ بن عباس کے والد گرامی عباس بن عبد المطلب آ گئے، چچا۔ انہوں نے آ کے کہا یا علی سقیفہ میں یہ کچھ ہو رہا ہے جس کا نتیجہ 12 ربیع الاول کو نکلے گا، آپ ایسا کیجئے یہ کنات سے میں اپنا ہاتھ آپ کے نیچے رکھتا ہوں، میری بیعت کیجئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے یہ جملے سب نے لکھے کہ آپ نے کہا چچا ہاتھ اٹھائیے، کیا میں اس کو چھوڑ دوں؟ اس کو چھوڑ دوں میں، یعنی وہ لے لوں، اس کو چھوڑ دوں؟ علی نے بتایا
اور اقبال تیری روح کو سلام اسی منظر کو دیکھ کر کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے والی تیرے قربان چلے جائیں حکومت کو ٹھوکر مار دی رسول کے جنازے کو نہیں چھوڑا نتیجتاً میرے بھائیوں باتیں اور بھی بڑی تلخ ہیں لیکن اتحاد امت کے لیے میں یہ باتیں نہیں کرتا اس لیے کہ یہ باتیں پڑھنے کی ہیں کتابوں کی ہیں سوچنے کی ہیں عاقبت کا معاملہ ہے زندگی ختم ہونے والی ہے کل تک ہم جوان تھے اب بڈھے ہو گئے ہیں قبر میں حالات بہت برے ہونے والے ہیں اور اہل سنت کی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ابن اسیر کی لکھی ہوئی کتاب صحابہ کی شان میں 6500 صحابہ کا تذکرہ اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں اس لیے کہ قبر میں کیا ہونے والا ہے کیا کچھ ہوگا یہ بڑے مشکلات کے معاملے ہیں سب شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہے قبر میں کیا ہونے والا ہے ہاں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک کے آخری لمحات پر ان کو گفتگو سنی جائے تو قبر کے معاملے میں انہوں نے بولا ہے بہت کچھ ہاں جی وہ کسی وقت پھر سناؤں گا لیکن استدلال کے لیے یہ روایت سنا رہا ہوں تو سلمان فارسی کہتے تھے اے عبداللہ بن مسعود میں تو ہوں 350 سال کا اور تو بھی 80 سال کا بڈھا ہے اگر تو پہلے مر جائے تو قبر میں جا کے بتانا کہ قبر میں ہوا کیا عبداللہ بن مسعود کہتے تھے اے سلمان فارسی تو 350 سال کا ہے ہو سکتا ہے تو پہلے مر جائے تو مر جائے تو قبر میں جا کے بتانا اس شہر خاموشہ میں کیا بیتتی ہے کیا ہوتا ہے کہاں سلمان نے کہا ہم ایمان کے 10 درجوں پر ہیں اگر تجھ سے پہلے مر گئے تو اسی رات تمہیں بتائیں گے کہ کیا قبر کا منظر ہے اس دنیا میں کیا ہوتا ہے تیسری خلافت کا دور آ گیا جب یہ تیسری خلافت کا دور آیا تو بھائی عرب و عجم میں مدائن ایران عراق کا دارالکیپٹل تھا اس وقت وہاں پر تیسری دور کے بڑے بڑے گورنر تھے لیکن چوری جیب تراشی ڈاکہ زنی ختم نہیں ہوتی تھی تو خلیفۃ المسلمین نے حضرت علی سے کہا یا علی آپ ہمیشہ سب کی مدد کرتے رہے ہماری بھی مدد کیجیے کیا کہنے علی کے ہم جیسا دنیا دار ہوتا تو کہا اس پوسٹ پہ تم نے بیٹھنے کی جرت کیسے کی جب تم میں کیپیبلٹی نہیں ہے ہم جیسا ہوتا لیکن انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا آپ مدد مانگو علی کا یہ کہنا مدد مانگو ان کا نہج البلاغہ میں جملہ کہ موسیٰ کے وقت میں ہم نے موسیٰ کی مدد کی وقت میں ہم نے موسیٰ کی مدد کی صلیب کے قریب عیسیٰ کی مدد میں علی کرتا رہا ابراہیم جب آگ میں آ رہے تھے مدد کرنے والا میں علی تھا نہج البلاغہ پڑھنے والی کتاب ہے پڑھا کیجئے بہت کچھ لکھا اس میں سب پڑھا کیجئے اس میں بڑا علم ہے قرآن کی سمجھ ہی اس وقت آئے گی جب نہج البلاغہ پڑھیں گے اچھا میں کیا ہوں چلو میں تو
مسلمانوں کے گھر میں ہوں، مسلمان ہوں، اور لوگ سید بھی کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ہاں وہ جس نے اسلام پر کتاب لکھی ہے اس نے یہاں تک کہہ دیا، کس نے؟ سی پی ہٹی اور ایک گبن کی کتاب دی ڈان آف اسلام، اس میں پڑھیے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ when I read out نہج البلاغہ and I have emphasized in the universe، جب میں نے نہج البلاغہ پڑھی اور اس کائنات کی سارے بننے کے عمل پر غور کیا، تو it seems when this universe taking place, or Ali made it, if Ali had not made it, when it was taking place, Ali was witnessing it. گبن کہتا ہے کہ جب یہ کائنات بن رہی تھی تو نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا، یا تو یہ کائنات علی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، اور اگر علی نے نہیں بنائی ہے تو یہ جب بن رہی تھی علی دیکھ رہا تھا۔ حضرت مولانا ظہور الحسن مدت اللہ علی تشریف لے آئے۔ آپ کے ہاں بڑے زبردست علماء کرام ہیں، حقیقت بات ہے علی والو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پاس ذاکر ہوں، علماء کرام ہوں، بڑے ریسرچ والے ہیں۔ میں ابھی جناب حضرت علامہ قبلہ موسیٰ صاحب کا خطاب سن رہا تھا، تو کم از کم انہوں نے جنہیں دیکھیں، میں نے تو مطالعے کیا ہے زیادہ، میں نے ادیان پر، دین پر اور اسلام پر یہ ساری کتابیں، میں نے تقریباً 12,000 کے قریب یہ کتابیں پڑھی۔ میری BSc انجینئرنگ میری تعلیم ہے بنیادی طور پہ، MA انگریزی کیا، میں اسلامیات کیا، ایک ہمارے اہل سنت درس نظامی ہے وہ میں نے کیا، درس نظامی، اور باقی نہ میں قم میں پڑھا ہوں نہ میں نجف میں پڑھا ہوں۔ میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہلاتا، آپ کے ہاں عالم ہوتے ہیں۔ عالم وہ ہوتا ہے جو مذہب کو صحیح طور پر عوام الناس کے سامنے پیش کرے اور یہ سوچے کہ اگر میں نے ایک لفظ بھی غلط کہا تو اگلے جہان جتنے مجھے کوڑے پڑیں گے کسی کو بھی نہیں پڑیں گے۔ میں نے اگر کوئی غلط بات خدا نہ کرے کر دی اور آپ نے اس پر عمل کیا تو جب تک وہ غلط عمل ہوتا رہے گا، میں مر بھی جاؤں، وہ غلط عمل نسلوں میں چلتا چلتا میری قبر میں آگ بھرتا رہے گا۔ اور اگر میں نے حق کی بات، سچ کی بات، حق کی بات کہہ دی اور اس پر عمل ہونے لگا، جب تک وہ نسلوں میں چلتا جائے گا، نتیجتاً میری قبر میں ایئر کنڈیشن لگ جائے گا، یعنی وہ ثواب اور نیکی کا پائپ لائن آ جائے گی کہ نیکی کا کام یہ کر گئے۔ اصل میں جو میں مجلس حسین علیہ السلام میں آتا ہوں، یہ سمجھ لو کہ نیکیوں کا ایئر کنڈیشن لگوانے آتا ہوں، اور یہاں سچ بول کر خوشی ہوتی ہے۔ یہاں جھوٹ نہ آپ سنتے ہیں، نہ جھوٹ سننے والے اللہ نے آپ کو کان دیے ہیں۔ یہاں سچ بولا جاتا ہے، سچ سنا جاتا ہے، سچ کہا جاتا ہے۔ اور علی کو کسی نے پوچھا تھا حق اور سچ کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا سچ اور حق موت ہے۔ اور یہ موت، بہت فرقے ہیں پاکستان میں، کسی فرقے کے کسی جلوس میں کبھی کسی نے بمب نہیں مارا، کسی کو قتل نہیں کیا۔ یہ 1400 سال سے سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار جو لوگ ہوئے
ان کی اگر چہروں کو اور لفظوں کو دیکھا جائے تو وہ علی ولی اللہ کے جرم میں ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ آپ کا جرم صرف یہ اور کچھ نہیں، آپ کی کوئی 8 آنکھیں نہیں ہیں، آپ کسی کو گالیاں نہیں نکالتے۔ لوگوں کو بغض آپ سے اس لیے ہے کہ آپ اپنے گھروں پر علم کیوں لگاتے ہیں؟ یہ علم لگا کر آپ بتاتے ہیں کہ ہم کربلا میں جو 2 اسلام ہو گئے تھے، ایک یزیدی اسلام تھا، ایک حسینی اسلام تھا، حسین کے اسلام میں عباس تھا، ہم عباس کے ساتھ ہیں، شمر کے ساتھ نہیں۔ بتاتے ہیں، ورنہ کسی کو قتل نہیں کیا جا رہا، کر رہے کسی کو قتل نہیں۔ اور ایک ہی گروہ ہے، اگر تلاش کیا جائے کہ یہ گروہ کون سا ہے جو بم باندھ کر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، تو ہم نام تو نہیں لیتے، آپ ایک کو پکڑیے، اس کو پوچھئے کس مدرسے میں پڑھتے ہو، تمہیں کیا پڑھایا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ مدرسے بنانے والے کون تھے۔ شجرے سب کے ہیں، جانوروں کے بھی، بندوں کے بھی، مدرسوں کو بھی۔ چلتے چلتے اگر ان مدرسوں کی بنیادیں آپ کو یزید کے ابا کے ہاں مل جائیں تو پھر دہشت گرد کو نہ مارو، دہشت گرد کی ماں کو مارو۔ جب تک مسلمانوں کو اہل بیت اطہار علیہم السلام نہ پڑھایا جائے گا، لاکھوں ڈالر دے دو مولویوں کو، مدرسے بنا دو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ دہشت گرد اور زیادہ پیدا ہوتے جائیں گے، اور یہ صرف یہاں نہیں ہے، پورے ملک میں اس وقت یہ دہشت گردی تیار ہیں، ایسی بات نہیں ہے، سب کے پاس تیار مرنے کو، اس لیے کہ پڑھایا ہی 1400 سال سے یہ کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس سب سے بڑا درس کربلا ہے۔ جب تک ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک حقیقی اسلام سمجھ نہیں آئے گا۔ تو علی کو ضروری ہے سمجھنا، علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ علی وہ ہے کہ جس کا نام لینے سے 1000 ختم قرآن کا ثواب ملتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب تجہیز و تکفین ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب 12 روز کے بعد مسلمان آ گئے تو کچھ صحابہ نے، جن میں سلمان فارسی تھے، جن میں ابو ذر غفاری تھے، جن میں مقداد تھے، جن میں رشید حجری تھے، جن میں حذیفہ یمانی تھے، جن میں ابو ذر غفاری تھے، انہوں نے مسجد نبی جو اس وقت کا GHQ یا اسلام آباد تھا، مسجد کے اندر سے کنڈی مار لی تھی اور کہا تھا کہ ہم ان کو مسجد میں ہیڈ کوارٹر میں نہیں آنے دیں گے، اس لیے کہ غدیر میں رسول ڈیپیوٹ کر گئے تھے کہ میرے بعد میرا سکسیسر کون ہے، اب نئے سکسیسر بنانے کی ضرورت کیا ہے۔ رسول بتا گئے تھے، لیکن علی علی ہے، علی جھگڑا نہیں چاہتا۔ علی نے قرآن کی اس آیت کے عین مطابق اپنا کردار پیش کیا، لا تفسدوا فی الارض، زمین پر جھگڑا نہ کرو۔ علی نے کہا جھگڑا نہیں ہونے دیں گے۔ سلمان
ابو ذر سب واپس آ جاؤ، کرنے دو جن کو کرتے ہیں، کرنے دو، جو ہوا سب کے سامنے ہے۔ بہرحال جب بھی اس کے باوجود علی کی مدد کی ضرورت پیش آئی، علی نے سب کی مدد کی۔ تو انہوں نے کہا بہت چوری، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے مدائن میں، تو ہمیں مدد دیجئے۔ علی نے کہا کیا مدد چاہتے ہو؟ تیسری خلافت کا دور میری تقریر سے مسلسل میں ہو گیا۔ کہا کیا؟ ایک گورنر چاہیے جو وہاں کی مینجمنٹ دیکھے۔ آپ نے کہا کون ہے؟ کہا سلمان فارسی کو بھیجیے۔ علی نے فوری طور پہ کہا جاؤ سلمان۔ حالانکہ سلمان نے بڑی منت کی سرکار اپنے قدموں سے دور نہ کیجئے، لیکن علی کا حکم علی کا حکم ہے۔ اب سلمان مدائن میں نوٹیفیکیشن ہو گیا کہ نیو گورنر از سپوز ٹو بی کمنگ فرام دس ڈے۔ اب ساری بیوروکریسی تیار ہو گئی کہ گورنر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا پتہ نہیں کتنے ناکے ہوں گے، کتنا پروٹوکول ہوگا، کتنے ہوٹر ہوں گے، کتنی جھنڈوں والی اس وقت ناکوک جیسی گاڑیاں ہوں گی۔ سب مدائن کے صدر دروازے پر باقطار ہار لیے کھڑے ہیں۔ ادھر سے بڑے میاں ہاتھ میں کھجور کا مسلہ، ایک چھوٹا سا لوٹا، تسبیح ہاتھ میں، بڑے میاں آ رہے ہیں۔ ابھی کیا کر رہے ہو؟ یہ قطار میں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا تم کون ہو؟ کہا ہم گورنر ہے، سلمان ہمارا نام ہے۔ ان کا یہ ہے گورنر وداؤٹ اینی پروٹوکول؟ چلیے سرکار گورنر ہاؤس میں، بہت زبردست گورنر ہاؤس ہے۔ نہیں، وہ سامنے جو ٹوٹی ہوئی مسجد ہے وہی گورنر ہاؤس ہے۔ چلے گئے، سارے ایکس منسٹر کو پوچھا بھی کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا سرکار چوری نہیں رک رہی، ڈاکو بہت ہے۔ بھئی جب بڑے بڑے ڈاکو ہوں گے تو چھوٹے چھوٹے ڈاکو تو پیدا ہوں گے۔ یاد رکھیں جس تھانے کا تھانہ احمد آباد کا اگر تھانے دار ایماندار ہے تو یہاں کسی کا ڈنگر بچہ چوری نہیں ہو سکتا، جوا نہیں ہو سکتا، قتل نہیں ہو سکتا۔ ایک چھوٹا سا تھانے دار اگر ٹھیک ہو، یہ مثال ہے، آگے آپ پڑھاتے جائیں بات لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال کہنے کا مقصد ہے، سلمان نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا چوری ڈاکو۔ کہا دیکھو میں تمہیں وصیت کر دوں یا نصیحت سمجھ لو، آج کوئی رات کو باہر نہ آئے۔ کہا کیوں؟ کہا بس میں نے کہہ دیا آج چوروں کی شامت کی رات ہے۔ کہا جاؤ چلے جاؤ۔ سب جاتے تھے، سلمان فارسی مسجد کے دروازے پر آئے، جنگل کی طرف چہرہ کیا اور کہا اے جنگل کے کتوں، سلمان محمدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو چور بھی مدائن کی سڑک پر آئے اسے کاٹ کر پھینک دو۔ اے علی کا بنایا ہوا گورنر بھی کیسا ہے، یہ روحانیت کی دنیا ہے۔ نتیجتاً صبح ہوئی تو بڑے بڑے وی وی آئی پی چہرے چور نظر آئے، بڑے بڑے نمبردار، بڑے بڑے پنڈوں کے بڑے بڑے ذمہ دار، لاشیں پڑی ہوئی، یہ چودھری صاحب بھی چور تھے۔ لکھا ہے سب کچھ، میں بیان نہیں کر سکتا، کسی کے دل کی آبگینے کو چوٹ نہ پڑ جائے، کتابوں میں تو لکھا ہے۔ نتیجہ تک چوری نہیں ہوئی۔ پھر اب چوری کا ہوتی، چوری ہوئی نہیں۔ چوری کیسے ہوتی؟ اس لیے کہ 25 ملکوں کے دانشوروں نے یو این او میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے 1400 صفحے کی حکومتوں پر ایک تھیسس لکھا یو این او نے، وہ میرے پاس تھیسس پڑا ہے۔ انہوں نے لکھا which was the best government ever perform in the world، کہ دنیا میں آج تک جب تک حکومتیں بنتی رہیں بہترین حکومت کرنے والا کون تھا۔ یہ اخباروں میں بھی آیا ہے سارا کچھ، میرے پاس تراشے پڑے ہیں۔ anybody like to see I can show them۔ اس لیے کہ سب ثبوت مانگتے ہیں، کہاں لکھا ہے؟ سب لکھا ہے۔ اب تم دل کے اندھے ہو تو ہم کیا کریں؟ لکھا ہے سب کچھ، ہر چیز لکھی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور جو لکھا ہے وہی پڑھا جا رہا۔
ایسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. ہوا کیا لکھا انہوں نے 25 ملکوں میں. انہوں نے واشنگٹن کی حکومت, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی حکومت, بڑی حکومتیں زبردست, ملکہ وکٹوریہ کی حکومت, بڑی بڑی حکومتیں, جارج پنجم کی حکومت, میسولینی کی حکومت, بڑی حکومتوں کے, لیکن سب نے کہا بری 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 بری. لیکن اس کا the best tenure of the government ever performed in the world was the 4.5 years of Ali. کہ دنیا میں بہترین حکومت جو آج تک چل سکی ہے وہ علی کا 4.5 سالہ دور حکومت ہے. ان 25 ملکوں کے دانشوروں میں الحمدللہ کوئی مسلمان نہ تھا. اگر مسلمان ہوتا تو ضرور اس میں پوائنٹ آف آرڈر نکالتا یقیناً. وہ کہتا کہ جناب کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا فرات کے کنارے پر کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے پوچھا جائے گا. تو وہ ہے تحقیقی آدمی, وہ کہیں گے یہ تو علی نے کہا تھا, تم نے اٹھا کے وہاں لگا دیا. بہت سی باتیں ایسی ہیں جو علی نے کہی, ان کا نہیں یہاں تو ہے نہیں, یہاں سے اٹھاؤ یہاں پھڑو کو, وہ ٹھوکی ادھر جاتی ہیں. لوگ اب پڑھتا تو ہے کوئی نہیں, تحقیق تو کسی کے ہے نہیں, تو اس لیے وہ کہتے ہیں اچھا جی بس ٹھیک ہے, پارٹی بن گئی, پولیٹیکل پارٹی بن گئی, ہمارے والا یہ کہتا ہو, کہتا ہمارے والا یہ کہتا, ہمارا والا کچھ نہیں, حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ. اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی ہے. میرے بھائیو, 25 ملکوں کے دانشوروں نے جو تحقیقی مقالہ لکھا اس میں لکھا یہ تھا کہ کیوں بہترین حکومت تھی. اسے لکھا 2 وجہ لکھی. اس فٹ نوٹ میں لکھا in the 4.5 year tenure of Ali nobody could sleep happy night. ایک تو علی کے دور میں کوئی شخص 4.5 سال میں بھوکا نہیں سویا. یہ خدا کی قسم اتنا بڑا کام ہے کہ جس کا جواب نہیں. میں بتا دوں آپ کو, شہباز شریف کی حکومت اگر واپس آئی ہے تو صرف ایک وجہ سے 2 روپے کی روٹی. میں نے کہا پرسوں چوتھ ملاقات تھی, میاں صاحب جیسے وہ ویسے آپ, فرق نہیں ہے. آپ کو بچا گئی 2 روپے کی روٹی. اور پیر صاحب اسی لیے تو سوچا ہے کہ اب 1 روپے کی کر دیں. یعنی یہ میرے سامنے بڑے علماء تھے وہاں پر, تو ہم نے یہ کہا کہ 2 روپے کی روٹی بڑا اس دنیا میں مسئلہ چوٹی دا, 2 ویلے رجوی روٹی دا, روٹی سے بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے. علی نے اس کو حل کر کے بتا دیا اور کہا کس نے, غیر مسلم نے. In the tenure of 4.5 years nobody could sleep appetite. کوئی شخص بھوکا نہیں سویا. اس کا مطلب یہ سب کو روٹی ملتی تھی. اب دوسرا سنیے, دوسری بات سنیے. اس نے کہا دوسرا جو کام علی نے کیا, in the tenure of 4.5 years of Ali there was nobody commit theft. کسی شخص نے علی کے 4.5 سالہ دور میں کوئی کسی کی چوری نہیں ہوئی. آئے 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 آئے, چوری نہیں ہوئی کسی کی. اور میں وثوق سے کہتا ہوں, ساری گورنمنٹوں کا کمپیریٹو سٹیٹمنٹ بنا لینا, واحد علی کا 4.5 سالہ دور ہے جس میں کسی کا ہاتھ نہیں کٹا. تعداد تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ ان کے دور میں کتنے ٹنڈے ہوئے, اتنے دور میں کتنے ٹنڈے ہوئے. نتیجہ جو ٹنڈے ہوئے پھر انہوں نے کہا یہ ٹنڈے بدماش ہے. یعنی یہ علی کا دور ہے, کوئی چوری نہیں ہوئی, یہ بہترین دور حکومت. اچھا میرے بھائی, نتیجتاً کہا سلمان فارسی نے کہ اے عبداللہ بن مسعود, اگر تم مر جاؤ تو بتانا وہاں کیا ہے.
بھئی آپ کیا سمجھتے ہیں میں بھول گیا تھا؟ بہت پہلے بھولا ہوا تھا، اب نہیں بھولتا۔ میرے بھائیو دیکھیں، میں نے ایک اشرا ٹیکسلا میں اس سال پڑھا ہے، نان ٹیکنیکل تھا، اسلام اور ٹیررزم، اس موضوع پر میں نے 13 تقریریں کی ہیں، اگر آپ کو کیسٹ ملے تو سنیے۔ اس میں نے کس طریقے سے بتایا کہ اسلام میں ٹیررزم کہاں کہاں ہوئی، کس کس نے کی، اور بہت واضح باتیں کی، اور الحمدللہ وہاں دیوبندی بھی آتے تھے، اہل سنت بھی آتے تھے، بہت سے لوگوں نے آئے، اور ایک تو گیلانی صاحب احواہ کے بہت بڑے قائد ہیں بریلوی دیوبندیوں کے، وہ کہنے لگے پیر صاحب اچھا ہمارے گیلانیوں میں بھی کوئی علمی شخصیت پیدا ہو گئی ہے۔ تو نتیجتاً بہت خوش ہوا، وہ مجالس پڑھنے بھی لگے ہیں اور آتے جاتے بھی ہیں۔ تو بات سمجھانے کی ہے، اس میں میں نے بتایا کہ دیکھو شیعہ وہ مظلوم گروہ ہے کہ جن کے ساتھ ایسی ٹیررزم ہوئی ہے کہ یہ اپنی ٹیررزم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، یعنی ایسی دہشت گردی 1400 سال سے آپ کے ساتھ بعد رسول ہوئی کہ آپ کسی کو سنا بھی نہیں سکتے۔ یہ ٹیررزم پر ٹیررزم ہے۔ میرے پر تو جو ٹیررزم سنا سکتا ہوں، آپ وہ بھی نہیں سنا سکتے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ بہرحال مدائن میں حضرت، بس میری تقریر ختم ہونے والی ہے، میرا وقت زیادہ لے گا، کہا کیا سلمان فارسی دنیا سے چلے گئے، 34ویں خلافت کا دور، جب چلے گئے تو پتہ چلا اتنا سینئر حضور کے دوست تھے، چلے گئے تو سب پورے عرب و عجم میں شور ہو گیا، اور تھے بھی گورنر، نتیجتاً چھوٹا مر جائے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، گورنر مر جائے تو سارے جہان کو پتہ چلتا ہے۔ اب سارے لوگ عبداللہ بن مسعود کے سر صبح کی نماز میں آئے، ان کا سناؤ رات کو دفنا تو دیا تھا، آئے خواب میں، کیا ہوا وہاں؟ کتاب کا نام یاد رکھیے اس لیے کہ حوالے مانگے جاتے ہیں، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اور جس کو چاہیے وہ 9 جلدیں خریدے، روپیے بھی جیب سے لگائے، مفت میں نہ مانگتے جاؤ، اور اگر مفت پہ لینا ہے تو حسین کی مجلس میں آؤ، یہاں مفت بانٹا جاتا ہے۔ کیسٹ سن کر بانی سے کہو کہاں سے پڑھا، کہاں سے پڑھا، یہاں آؤ، کہو کہاں سے پڑھا، ہم بتائیں، شر نہ پھیلاؤ۔ علم سیکھنا ہے تو درس گاہ میں آؤ جہاں حسین کا درس چلتا ہے، یہاں آنے سے نکاح ٹوٹتا ہے، علم سن کر انکار کرتے ہو۔ یہاں آؤ تاکہ علم ملے، اور کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا یہاں، چھوٹ ہے جو کہتا ہے، جو کہتا ہے ان کا ٹوٹ چکا۔ نکاح ثابت ہی یہاں ہوتا ہے جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ نکاح کی بنیاد رکھنے والی حسین کی نانی ہے۔ نکاح تو ہوا ہی یہاں ہے، بے نکاحوں کی اولادوں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، اب عبداللہ بن مسعود نے کہا، جملہ سنیے، کہا میرے بھائیو رات کو سلمان میری خواب میں آئے تھے، انہوں نے مجھے کہا عبداللہ بن مسعود سب کو بتا دینا کہ اس شہر خاموشہ میں بہت مشکل معاملات ہیں، ایک جہان ہے یہاں، اور اس جہان میں بڑی ہی تکلیفیں ہیں، لیکن یہ بتا دینا کہ یہاں علی کی محبت بڑی کام آتی ہے۔ یہ ہماری کتاب، علی کی محبت قبر میں بڑی کام آتی ہے۔ تو یہاں علی کی محبت کرنے کے لیے یہ درس دیے جاتے ہیں تاکہ علی کی محبت ہو تو پھر پتہ چلے کہ رسول اللہ کس طرح حسن اور حسین کی محبت دلاتے تھے۔ اب دیکھیے جنت جہاں سے سیب آ رہے ہیں،
فاصلہ میں نے بتا دیا. اب حسن اور حسین بچے ہیں, وجیہ قلبی ہمارے سے کیوں نہیں لائے؟ یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے, جانتے تھے, لیکن قریب بیٹھنے والوں کو بتانا تھا حسن اور حسین نے کہ ہمیں جانو ہم کیا ہیں, ہمارا سٹیٹس کیا ہے. ہم نے کہا ہے اس کو, ہاتھ بلند ہوئے, شیخ جنت سے آئے. دو باتیں ہیں, یا تو حسن اور حسین علیہ السلام کی عزت کے لیے جبریل کا ہاتھ اتنا کروڑوں میل طویل ہوا ہوگا کہ جنت سے تازہ سیب آ گئے, یا پھر حسن اور حسین کی عزت و توقیر کے لیے جنت اتنی جھکی ہوگی. آپ نے کہ ان کی عزت کے لیے کتنی جنت جھکتی ہے. یہ سردار ہے جنت کے, یہ سردار ہے جہاں چاہے جنت کو جھکا دے. تو یاد رکھنا, جن کی سرداری کا آپ یہاں اقرار کر رہے ہیں, دنیا آپ کو مارے قتل کرے پرواہ نہ کرنا, ان کے ڈر سے یہ در نہ چھوڑنا. ہمارے جسموں کے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو ایک ایک ٹکڑے سے علی ولی اللہ کی صدا آئے گی. ان کی محبت کرنے والا مرتا نہیں ہے, مرتے وہ ہیں جو ان سے دور ہیں. چکوال والے مرے نہیں ہیں, زندہ جاوید ہو گئے. میرے بھائیو, بس تقریر میری ختم ہو گئی. ادھر حسن نانا کے پاس آئے, ایک ہرنی کا بچہ نانا کے پاس تھا. حسن کا نانا جانا ہمیں دے دیجئے, آپ نے کہا بیٹا لے لو. ادھر حسین علیہ السلام نانا کی طرف آ رہے تھے, کہا بھیا حسن یہ ہرنی کا بچہ, کہا نانا نے دیا ہے. ہمارا بچہ کہاں ہے؟ پہنچے نانا کے پاس, نانا آپ نے حسن بھیا کو تو ہرنی کا بچہ دے دیا, ہمارا کہاں ہے؟ اب حضور کیا کریں, کچھ آنے والا دے گیا تحفہ, آپ نے دے دیا. اب اس سے قریب کہ حسین کی آنکھوں میں ضد سے تھوڑے سے آنسو آئے. حضور اب جواب نہ دے پا رہے تھے کہ اچانک بلال نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد کے صدر دروازے کے پاس ایک ہرنی ہے جس کے ساتھ ایک ہرنی کا بچہ ہے, اور کچھ ممیا رہی ہے, کچھ بول رہی ہے. حضور اٹھے, ہرنی سے اس کی زبان میں باتیں کی, بچہ لیا, حسین کو دے دیا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ کہ ہرنی کہہ رہی تھی یا رسول اللہ جنگل میں کوئی شکاری آیا تھا, میرا بچہ لے گیا, اور جب میرا بچہ چلا گیا اور نتیجتاً حسن حسین جب ضد کرنے لگے, میرے طرف یہ بات پہنچی, جبریل مجھے گھیر کے لے آئے کہ رسول کی اولاد کو تمہارے بچے کی ضرورت ہے. مسلمانوں, جانور اپنے بچوں کو حسن اور حسین کو نظر کرتا ہے. مسلمانوں تم کتنے بے غیرت تھے کہ کربلا میں ایک جانور سے بھی کوئی نصیحت حاصل کی. شمس العلماء بابا اردو جماعت اسلامی کے مولانا عبدالحق کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا دھبا مسلمانوں کے دامن پر قتل حسین کا لگ چکا ہے کہ ہزاروں کروڑوں برس روتے رہیں, یہ آنسو حسین کے خون کے دھبے کو دھو نہیں سکتے. امت مسلمہ, ابھی رسول کا گوئی ہے 50 سال پورے نہیں ہوئے. میری تقریر کا آخری پہلا جملہ تھا کہ رسول کو گئے ہوئے 50 سال نہیں ہوئے.
اور جو مولانا کہہ رہے تھے اس تقریر کا اگر آپ کے ذہن میں ہے، میرا سوال یہ ہے کہ بتاؤ رسول اللہ کی اولاد کو، یہ سارے وی وی آئی پی صحابہ کی اولاد تھی، قتل کیوں کیا گیا؟ یہ سارا کچھ ایک دن میں ہو گیا تھا؟ یزید احمق آدمی تھا جو بزرگوں کا سارے کا سارا بہتان اپنے سر لے گیا۔ میرے بھائیو بتاؤ حسین نے کسی کا گوایا کیا تھا؟ کسی کا خطا کیا کی تھی؟ کسی کا بگاڑا کیا تھا؟ حسین جیسے کو تم نے گھیر کے 3 دن کا پیاسا رکھ کر کیا کیا تم نے؟ رسول کے 2 نواسے تھے، حضرت قرآن 2 بیٹے تھے، ایک حسن ایک حسین۔ جب حسن کا جنازہ چلا تو تاریخ انسانیت میں ہم نے کوئی جنازہ نہیں دیکھا کہ جس کے جنازے کو تیروں کے ساتھ پرو دیا جائے۔ اور پھر چشم تاریخ نے یہ منظر بھی نہیں دیکھا کہ رسول کے دوسرے بیٹے کو اس کے جنازے کو تیروں پر کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیو چلو تم نے حسین کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اب بس کرو۔ رسول کے گھر کی اولادیں، رسول کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں، جانے دو، ان کو ڈاکے دو اور شان سے مدینے روانہ کر دو، بس کرو۔ جوان مرد مردوں سے لڑتے ہیں، نہ کرو یہ۔ لیکن کیا رسول کے کلمہ پڑھنے والوں نے اتنا احساس کیا کہ یہ رسول کی بیٹیاں ہیں؟ رونا تو اسی بات کا ہے کہ یہ امت کیسی جفاکار امت تھی کہ شمر اور پسرے ساز یہ کہہ رہا تھا کہ نال بندی کرو اور رسول کی اولاد کی جو لاشیں پڑی ہیں ان کو گھوڑوں کے سموں سے کچل دو۔ جب یہ کام کر چکے تو آگے بڑھ کر رسول کے خیموں کو آگ لگا دی۔ پھر بھی چین نہیں آیا جب ساری بیویاں ایک بیمار امام کے ساتھ ایک دائرے کی صورت میں آ گئی۔ نہ جانے کیسے مسلمان تھے کہ شمر اور پسرے ساتھ کا آگے بڑھو، رسول کی بیٹیوں کی چادریں لوٹ لو۔ یہ چادریں کیوں لوٹی ہیں؟ کسی مسلمان کسی مولوی کے پاس اس کا جواب ہے تو مجھے دے۔ یہ رسول کی بیٹیوں کی اولاد کی چادریں کیوں چھینی گئیں؟ چلو چادریں بھی تم نے چھین لی، خیموں کو آگ بھی لگا دی، پانی بھی تم نے بند رکھا، یہ مجھے بتاؤ کہ 4 سال کی چھوٹی معصوم بچی سکینہ اس کا قصور کیا تھا؟ ظالموں، یہ سونے کی چھوٹی چھوٹی بالیاں، یہ تو کائنات کے سخی علی کی پوتی تھی، یہ کائنات کے سخی حسن کی بھتیجی تھی، یہ کائنات کے سخی حسن حسین کی بیٹی تھی۔ ظالموں مانگ لیتے تو یہ خود اتار کے عطا کر دیتی۔ نہ جانے تمہارے دلوں میں آل محمد کے لیے کیا دشمنیاں تھیں کہ سیدہ سکینہ کے گوشواروں کو تم نے چھینا۔ بچی شام کے زندان میں روتی روتی مر گئی، اور جب مری تو لبوں سے خون جاری تھا۔ میرے بھائیو مجھے کوئی یہ بتا دے کہ جب 11 محرم کو یہی خواتین کا قیدی قافلہ چلنے لگا تو اس بی بی سکینہ کے ساتھ وہ ظلم شمر نے کیا کہ ناک کے پشت پر پشت سے سکینہ کو باندھ کر رسی سے لپیٹ دیا، اور پھر اس ناکے کو تازیہ نوازتا تھا۔ سیدہ سکینہ گریا کرتی تھی، ہائے میرے چچا عباس،
کنارے آپ کے بازو نہ کٹتے تو چچا میں اس طرح پیاسی اونٹ کے ناکے پر باندھی نہ جاتی۔ ہاں میرے بھائیوں، اللہ آپ کی آوازوں پر اپنا رحم کرے، اللہ اس مجلس پر کرم فرمائے، اللہ کسی کا دامن مراد خالی نہ رہے۔ رسول کو پرسہ دے رہے ہو، رسول تم سے راضی ہے، بس مسائل کا ایک جملہ سن لو تاکہ گریہ مکمل ہو جائے۔ جب صحرا سے یہ قافلہ جا رہا تھا تو شمر اپنے فوجیوں کو ٹھنڈا پانی پلانے کے لیے جب رکتا تھا تو مشکیزے میں جو پانی بچ جاتا تھا سیدہ پاک سکینہ کے ناکے کے پاس آ کر کہتا تھا سکینہ پانی پیو گی، سکینہ پانی پیو گی۔ اس سے پہلے کہ سکینہ کہے کہ پانی، نتیجتاً سارا پانی صحرا میں گرا کر یہ جملہ کہتا تھا جو سکینہ کے دل پر آری بن کر چلتا تھا کہ سکینہ آواز دو، فرات سے دوبارہ چچا عباس پانی لائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا، واسطہ ہے اس ذکر پاک کا، ہمارے چکوال کے شہداء کو مقام علیین جنت الحسین میں جگہ عطا فرما، جو زخمی ہے مولا انہیں صحت کلی عطا فرما، جو بہنیں یتیم ہو گئی، جو بچیاں یتیم ہو گئی، یتیم کربلا کا واسطہ تو ڈھارس بندھا، تو ان پر رحم فرما، آل رسول کے چاہنے والوں کی تو خود حفاظت فرما۔ اے پروردگار مسلمانوں کو آل رسول کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم شیعہ سنی کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما، بانی ذکر خالد محمود کی دلی مرادیں پوری فرما، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو بخش دے۔ اے پروردگار میرے ملک پر رحم فرما، میرے ملک میں امن عطا فرما۔ اے پروردگار جن بچیوں کے کفر نے انہیں اعلیٰ کف عطا فرما، جو بیمار ہے شفائے مدینہ و کربلا کا صدقہ، بیمار مدینہ و کربلا کا صدقہ شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگار تو ہم سب کی حفاظت فرما، میرا ملک جو خطرات میں گھرا ہے اور یہ پاکستان حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے سم کے صدقے سے تو نے عطا کیا ہے، اللہ قیامت تک اس ملک کو قائم و دائم رکھنا۔ ہماری پولیس، ہماری انتظامیہ، ہماری فوج جو بے جرم و خطا خودکش بمبوں کے ہاتھوں شہید ہو رہی ہے، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے لیے بہت و بندوبست فرما، ہماری انتظامیہ اور پولیس کی حفاظت فرما۔ یہ پروردگار تو رحم کرنے والا ہے، جن بچیوں کے کفر نے انہیں اعلیٰ کف عطا فرما، اس احمدال کے رہنے والوں پر اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یہاں جس طرح اہل سنت اور اہل تشیع میں محبت ہے، اللہ اس محبت کو قائم و دائم رکھنا۔ اللہ ہمارے وہ علماء کرام جو درس حق دے رہے ہیں تو ان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اہل بیتہ و صحب المنتجبین برحمتک یا ارحم۔